احترام کو عظمت بخشے۔ ہاللیلویا۔ جو بیٹھے ہوئے ہیں پلیز کھڑے ہو جائیں، پلیز شاباش۔ اور آئیے خدا کے کلام میں سے ایک تلاوت 2 آیات پر مشتمل ہوں، مل کر پڑھیں گے۔ میرے ساتھ دیکھیے گا پہلا یوحنا چوتھا باب اور اس کی 10ویں آیت۔ پہلا یوحنا چوتھا باب اور اس کی 10ویں آیت میں جو لکھا ہے، محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ خدا کے پاک کلام کا بڑا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے۔ بیٹھیے تشریف۔ میں نہایت شکر گزار ہوں اپنے پیارے بھائی خداوند کے عظیم خادم علی جناب پاسٹر تقریر برکت صاحب کہ انہوں نے انجیل کی منادی کا موقع دیا، اور سارے اپنے آنریبل خدا کے خادموں کا، انتظامیہ کا شکر گزار ہوں۔ عزیزو، انجیل میں ذاتی طور پر اس بات کا قائل ہوں کہ انجیل سنانے والے کو اگر روز انجیل سنانے کا موقع ملے تو اس سے بڑی خوش قسمتی کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں اپنے آپ کو ذاتی طور پر خوش قسمت سمجھتا ہوں۔ مہینے کے 30 دن مجھے انجیل سنانے کا موقع خدا فراہم کرتا ہے، کبھی کسی شہر میں، کبھی کسی ملک میں، کبھی کسی علاقہ میں، تو یہ سارا عزت اور جلال خدا کو ملے۔ یہ بھی بڑا خوبصورت ویلکم کیا، میں بڑا انجوائے کرتا ہوں۔ جب ہار مجھے ڈالا جاتا تو میں تو بڑا انجوائے کرتا ہوں، میں تو اس ہار کو پہنے رکھتا ہوں، اور میں ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں دوستوں سے کہ یار کو 2 منٹ پا جائے کرو یار، یہ عزت ہے۔ اور کس کی وجہ سے ہے یہ عزت؟ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ انجیل کی وجہ سے ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم انجیل سنانے والے ہیں، اس لیے ہمیں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آج کا مضمون بڑا زبردست ہے، اور ہو سکتا ہے میرے پاس تھیالوجی کی بڑی بڑی باتیں نہ ہوں، لیکن اس بات کا پورا یقین ہے کہ پاک روح سکھانے کے لیے سادہ باتیں دیتا ہے، اور وہ سادہ باتیں دل میں اتر جاتی ہیں۔ ہاللیلویا۔ کلام سنتے ہوئے 2 چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو پاک روح جوش سے آپ کو کلام کی کوئی بات اچھی لگے، آپ کے منہ میں ہاللیلویا کا نعرہ مار آئے تو لگانے سے مت ڈریے گا۔ اگر آپ کا تالی بجانے کو دل کرے، آپ تالی بجانے سے مت رکیے گا، اور پاک روح کو اپنی زندگیوں میں کام کرنے دیجیے۔ ہاللیلویا۔ اور میرے ساتھ مل کر بولیں گے، ایک نعرے کے ساتھ ہم انجیل سننے کا آغاز کریں گے۔ بولو خداوند یسوع کی جے۔ خداوند کا کلام جس کا عنوان ہے ابدی کفارہ۔ 4 چیزیں گرامیٹیکلی آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد میں اس کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے کفارہ جو لفظ ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کفارہ ایک عربک لفظ ہے، کفر۔ کفر 2 طرح سے لکھا جاتا ہے۔ کئی دفعہ کفر کے اوپر پیش ڈال دیں تو وہ کفر بن جاتا ہے۔ کفر کا مطلب خدا کے خلاف جانے والا شخص ہے، خدا کا نام ماننے والا شخص ہے،
لیکن کفر جس کا تعلق کفارہ کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہے چھپانا یا ڈھانپ دینا، پردہ ڈال دینا۔ کفارہ کا معنی ہے ڈھانپ دینا، پردہ ڈالنا یا چھپا لینا۔ اب کلام مقدس کے اندر میں ایک بڑی حیران کے ساتھ آپ کو بات بتانے لگا ہوں، یہ اتنا اہم اور اتنا ضروری سبجیکٹ ہے لیکن اس پر بہت کم لکھا گیا ہے، اس پر بہت کم مجھے بکس ملی ہیں، کیونکہ میری عادت ہے میں پڑھنے کا بڑا عادی ہوں، کتابیں خریدنے کا بڑا شوق رکھتا ہوں۔ تو میں نے اپنی لائبریری میں کچھ ذرا چیک کیا تو کفارہ پر مضامین بہت کم لکھے گئے، جبکہ ہر مسیحی کو کفارہ سے واقفیت ہونا نہایت ضروری ہے۔ کفارہ ہے کیا؟ میں کفارے کو بیان کرنے سے پہلے کفارہ کی وجہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج کی تلاوت کا آخری حصہ دیکھیے گا میرے ساتھ دوبارہ سے، 10ویں آیت کا آخری حصہ۔ ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ کس چیز کے کفارہ کے لیے؟ ہلو میرے ساتھ دیکھیے گا، کس چیز کے کفارہ کے لیے؟ گناہوں کے۔ اور گناہ کس کے؟ ہمارے۔ گناہ کس کے؟ ہمارے۔ ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے، اور کفارہ کا مطلب ہے ڈھانپنا، پردہ ڈالنا۔ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کس کو بھیجا؟ اپنے بیٹے کو۔ اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اب یہ گناہ ایسی چیز ہے جس پر پردہ ڈالنا بڑا ضروری ہے، جس کو چھپانا بڑا ضروری ہے، کیونکہ خدا کی بہت ساری خصوصیات بیان کرتے ہوئے شاید خادم اور خدا کو ماننے والوں کے منہ نہیں تھکتے، لیکن اس میں سے ایک زبردست خاصیت یہ ہے کہ خدا کی آنکھ اس قدر پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ بھی نہیں سکتی۔ اس لیے خدا کیونکہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا، اس نے کہا اس بدی کو چھپا لو، اس بدی کو چھپا لو، اس پر پردہ ڈال دو۔ آپ یاد رکھیے یہ خدا کا ہم پر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ گناہ پرانے عہد نامہ میں آپ غور کیجئے گا، گناہ کون سے تشبیہ دی گئی ہے؟ یہ ایک پوائنٹ، ایک ڈاٹ سے شروع ہوتا ہے۔ غور سے بات سنیے گا، گناہ ایک ڈاٹ، ایک پوائنٹ سے شروع ہوتا ہے۔ اس کو تھوڑا سا اور عام فہم کر دیں تو گناہ ایک خیال، ایک سوچ سے شروع ہوتا ہے، اور جس طرح کوڑ ایک ڈاٹ، ایک وائٹ ڈاٹ بدن پر، جلد پر نظر آتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورے بدن کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، ٹھیک اسی طرح انسان کی روحانی زندگی کے اندر خواہش اور گناہ کا اثر ہے، وہ نظر صرف ایک ڈاٹ کے ساتھ آتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورا بدن، وہ پورا انسان، اس کی سوچ گناہ کے تابع ہو جاتی ہے۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ آئیے میرے ساتھ ذرا پیدائش کی کتاب میں چلیے، جلدی سے ہم چلیں گے۔ پیدائش دوسرا باب دیکھیے، اس کی 16ویں آیت، 2 آیات ہم کٹھی دیکھیں گے۔ پیدائش 16واں باب، دوسرا باب اس کی 16ویں آیت۔ کوئی مائک کا دے دے کسی پاسٹر صاحب کو تو میری مدد کر دے تو مجھے مہربانی۔ پیدائش دوسرا باب اس کی 16ویں آیت۔ اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل پہ روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کے پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تم مرا۔ آمین۔
तीसरे बाप की 5वीं आयत पढ़िए, साथ ही तीसरे बाप की 5वीं आयत, साथ इसी से पढ़ रहे हैं साथ। तीसरे बाप की 5वीं आयत। बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानित नेकोबत के जानने वाले बन जाओगे। हाँ जी, ये 2 चीजें यहाँ पर हमें नजर आती हैं। पहली, खुदा का हुक्म, और खुदा हुक्म क्या दे रहा है? क्या आदम, तू इस पूरे बाग का मालिक है, बेरोक टोक इसमें से जो चाहे खा, लेकिन नेक और बद की पहचान के दरख्त में से कुछ ना खाना, कुछ ना लेना। ये आदम के लिए इस जमीन पर पहला हुक्म था। किसकी तरफ से? मालिक की तरफ से। हालेलुया। आप यकीन जानिए, इंसान होते हुए हमारी जिंदगी के अंदर सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि ये जो कुछ है ये किसका है? हेलो, किसका है? घर किसका है? किसका है? मेरा। जेवर किसका है? फ्रिज किसका है? है ना? ये जमीन किसकी है? मेरी है। लेकिन आपको एक बात आज कलाम मुकद्दस में से बताता चला जाऊं। कलाम मुकद्दस फरमाता है जमीन और उसकी सारी मामूली खुदा की है। बोले हालेलुया। जमीन और उसकी सारी मामूली खुदा की है, बल्कि हर बशर भी खुदा का है। इसका मतलब है अगर बशर खुदा का है तो बशर की हर चीज भी खुदा की है। बोले हालेलुया। मालिक खुदा है। अब यहां पर बाग लगाया किसने? बोलने दे मुझे पता चलेगा किसने बाग लगाया? इंसान को किसने बनाया? अब खुदा इख्तियार ट्रांसफर कर रहा है, कह रहा है आदम ये सब कुछ जो मैंने बनाया है वो तेरा है, जो दिल करे खा, लेकिन ये जो नेकोबद की पहचान का दरख्त है इसके फल को ना खा, यहां से कुछ ना लेना। ये खुदा का हुक्म है। जो खुदा के हुक्म की ताबेदारी में रहता है वो इज्जत पाता है। बोले हालेलुया। वो जिंदगी पाता है। बोले हालेलुया। वो बरकत पाता है। बोले हालेलुया। लेकिन इसके साथ जो उसकी हुक्मतुल्ली करता है, नाफरमानी करता है, वो इसके उल्ट बेइज्जत होता है, वो जलील होता है। मैं आज कलाम मुकद्दस में से उस हवाला को आपके सामने रखूंगा जहां पर इस हुक्म की नाफरमानी की गई। 5वीं आयत हमने देखी, तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। जब गुनाह उनकी जिंदगी के अंदर आया तो 2 चीजें सडनली हुई। सबसे पहले उनकी आंखें खुली, होश में आए, और दूसरे नंबर पर उन्हें पता चला कि हम क्या है। बोले अगर अंजीर कोई लफ्ज लिखने बोलने से परेशान नहीं होती, आपकी परेशान होते हैं। उन्हें क्या पता चला? हम क्या है? नंगे हैं, बरहना है, हमारे बदन पर कपड़े नहीं है, हम शर्मिंदगी की हालत में हैं। इसका मतलब है जब गुनाह जिंदगी के अंदर आता है तो सबसे पहले हमारी इज्जत को बेइज्जती में बदल देता है और हमारे अंदर एक एहसास पैदा करता है कि हम नंगे हैं। ये बेइज्जती की हालत है, ये इज्जत की हालत नहीं है। गुनाह हमें बरहना कर देता है। और तीसरे नंबर पर जो काम होता है वो ये कि हम खुदा की हजूरी में जा नहीं सकते, क्योंकि खुदा तो हमें ढूंढ रहा है। वो तो कह रहा है आदम तू कहां है, लेकिन आदम इस शर्मिंदगी में है कि मैं इस हालत में खुदा के सामने कैसे जाऊं, मैं उसके सामने जा नहीं सकता। लेकिन मैं यहां पर एक मिसाल के साथ आपको, सुनने वालों को जो यहाँ पर डिजिटली सुन रहे हैं, उनको एक तसल्ली देना चाहता हूं। बहनों, आपके छोटे छोटे बच्चे, किसके सबसे छोटा? ये छोटा बच्चा, इसको पैम्पर यूज करते हैं? क्यों करते हैं?
تاکہ یہ کپڑے بولے 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 کپڑے نہ خراب کرے، ہے نا؟ تو جب یہ پیپر خراب کرتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ چینج کر دیتے ہیں. پیپر اٹھا کر کیا کرتے ہیں؟ سٹ دیتا ہے. پیپر کی کری نا کدی منڈا بھی سٹے یہ گندا ہو گیا نا یہ سٹ دیے. کبھی ایسا ہوا یہ پتر کو کدی سٹے کی سٹیتا ہے؟ بولے 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 کیا پھینکتے ہیں؟ پیپر پھینکتے ہیں. ٹھیک اسی طرح جب میں اور آپ گناہ اور گندگی اور غلطیوں کے اندر آ جاتے ہیں، گندے ہو جاتے ہیں، تو خدا ہماری اس نافرمانی کو بھولتا ہے. ہمیں جس طرح ہم اپنے بچوں کو نہلا دھلا کر دوبارہ سے گلے لگا لیتے ہیں، ہمارا خدا بھی ہمیں نہلا دھلا کر دوبارہ سے گلے لگا لیتا ہے. ہاللیلویا. لیکن یہ گناہ کا احساس ہے جو ہمیں یہ کہتا ہے اب تو خدا کی حضوری میں نہیں جا سکتا، تو گندا ہو گیا ہے، تو اب اس قابل نہیں رہا کہ خدا کی حضوری میں جا سکے. لیکن آج کفارہ کے اس ڈھیر کو جانتے ہوئے خدا کی مہربانی کو اپنی زندگی کے اندر رکھ لیجئے کہ جس طرح میں اور آپ اپنے بچوں کو گندے غلیظ ہونے کے باوجود نہلا دہلا کر دوبارہ سے گلے لگا دیتے ہیں، ہمارا زندہ خدا بھی ہمارے ساتھ یہی رویہ رکھتا ہے. بجائیے یسوع کے لیے زوردار تعریف. ہاللیلویا. لیکن اس گناہ کو جب تک ہم گلے سے لگائے رکھتے ہیں بے عزتی کی حالت قائم رہتی ہے، بے عزتی ذلت کی حالت قائم رہتی ہے. خدا نے اس وقت جب یہ گناہ ہوا، غلطی ہوئی، میں ایک بات اکثر سوچتا ہوں بلکہ کئی جگہ پر بیان کر چکا ہوں. یہ آدم کے پاس جب تینوں کو لائن حاضر کیا خدا نے کہا آجو بھی تینوں آ رہے. کون کون سے تین بندے تھے جب اس سارے معاملہ کو سلجھانے کے لیے خدا نے کس کس کو بلایا؟ کتنے؟ تین بندے تھے. تین بندے تھے، چلے بتا دیتا ہوں. کون کون تھا؟ آدم، حوا اور ساتھ کون تھا؟ ساتھ تھا. اب ان تینوں سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ تم نے کیا کیا؟ آدم سے پوچھا تو آدم نے کیا جواب دیا؟ ہلو نے کہا اے جی بی بی میرے نال کیتی سی نہ کہنے کے. تو میں ایک آپ کو تسلی دینا چاہتا ساس سورے نو خاص طور پہ اے اندر یار ساڈا منڈا ساڈی گل نہیں سندا تے اج دی گل ادھروں دی نکلی ہوئی. بھئی آدم نے نہ ہی نہیں کیتی، آدم نے حوا کو نہ کی نہیں. انہوں نے کہا جناب تسی کہہ دیتا ہے تو آمین. تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، یہ تب سے کام چل رہا ہے. آدم سے کہا بھئی ہاں بھی یہ تو نے کیا کہا؟ عورت سے کہا عورت یہ تو نے کیا کیا؟ حوا تو نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا سا. میرے عزیز بھائی نجات کا پروگرام وہیں سے شروع ہوا، نجات کا منصوبہ وہیں سے شروع ہوا، اور خدا نے سب سے پہلے اسے سزا دی جو سزا کا حقدار تھا، جس نے آدم اور حوا کو اس مرحلے میں لا کر کھڑا کر دیا کہ اسے خدا کی حضوری میں آنے سے ڈر لگتا تھا. خدا نے سب سے پہلے شیطان سے کہا شیطان دیکھ تو نے وہ کام کیا جو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. میں آدم اور حوا کو دل سے پیار کرتا ہوں، میں انہیں گلے سے لگا کر رکھنا چاہتا ہوں، میں انہیں اپنے پاس بٹھا کر رکھنا چاہتا ہوں، لیکن تو نے ان کی زندگی میں وہ کام کیا کہ انہیں مجھ سے دور جانا پڑ گیا. وہاں پر خدا نے سالویشن کا اعلان کیا. خدا نے کہا دیکھ میں عورت اور ابلیس دونوں کی نسل میں عداوت ڈالوں گا. میں تیرے اور عورت کے درمیان، تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، اور عداوت یہ چلتی رہے گی، لیکن یہ عورت کی نسل میں سے ایک ایسا آئے گا، ایک
لقمہ آئے گا جو تو نے ان کی زندگی کے اندر زہر بولا ہے، جو جدائی تو نے میرے اور آدم کی نسل کے درمیان ڈال دی ہے، عورت کی نسل میں سے ایک ایسا آئے گا جو اس ساری جدائی کو مٹا کر ہمیں دوبارہ ملا دے گا، تو اس کی ایڑی پر جانے گا اور وہ تیرے ساتھ کو کچلے گا، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ہمارا یسوع مسیح ناصری ہے۔ اسے کہا میں ایک ایسا پیدا کروں گا، میں دوبارہ ملاپ کروں گا، میں دوبارہ انہیں اپنے پاس لے آؤں گا۔ آدم کیا کہ پتوں کی لنگیاں بناتا، اپنے لیے بھی اپنی بیگم کے لیے بھی، ہوا دونوں پہنتے، پر کتنی دیر پتے کتنی دیر سکتے، آخر پھٹتے آخر سوکھتے، پھر ویسے کے ویسے پھر ویسے کے ویسے، بار بار وہ بناتا، بار بار وہ خراب ہوتے کے ننگ کو ڈھانپنے کا انتظام کیا، اور خدا نے ان کے لیے چمڑے کے کرتے بنائے۔ وہ لنگیاں بناتے تھے، خدا نے ان کے لیے کرتے بنائے، خدا نے انہیں پورا تن جو ان کا بدن تھا اسے ڈھانپ دیا تاکہ یہ شرمندگی کی حالت میں نہ رہے، تاکہ یہ بے عزتی کی حالت میں نہ رہے، تاکہ یہ ضلالت کی حالت میں نہ رہے، تاکہ ان کی زندگیوں کے اندر ایک اطمینان ہو کہ ہم ننگے نہیں ہیں، ہم برہنہ نہیں ہیں، ہم بے عزتی کی حالت میں نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے جب ہم خدا کے حکموں کو توڑتے ہیں تو ایسی حالت میں جاتے ہیں کہ ہم اپنی نگاہ میں برے ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہی ہم خدا کے قریب آتے ہیں خدا ہمارے ننگ کو ڈھانپ دیتا ہے۔ بولے خدا ہمیں دوبارہ سے کپڑے پہنا دیتا ہے۔ اب میں کفارہ کی طرف آپ کو لے کر آتا ہوں۔ کیا ہوا؟ عدن کے اندر بہت سے کام پہلی دفعہ ہوئے، فرسٹ جو آج ہماری زندگی میں بڑے اہم ہیں، عدن میں پہلی دفعہ ہوئے۔ پہلی دفعہ میڈیکل کے ساتھ اگر تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، لکھا ہے جب کریشن چل رہی تھی تو خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، تو خدا نے آدم پر ایک گہری نیند بھیجی۔ آج بھی آپریشن سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ بیہوش کرتے ہیں۔ ایک خدا نے کرنا سی آپریشن، پسلی کٹنی سی، خدا نے انستھیسیا دیا۔ یہ پہلا انستھیسیا تھا جو آدم کو ملا۔ پھر پہلا جو رب کا آپریشن کیا خدا نے خود کیا۔ اکثر آج ہم مختلف ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ذرا غور سے بات سنیے گا، مختلف ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں۔ گردے بھی درد ہوئے دیکھنے کو چاہیے، گردے بھی ڈاکٹر کو، دل بھی تکلیف ہوئے دیکھنے کو چاہیے، ہاں جی، ہارٹ اسپیشلسٹ کو چاہیے، ہڈیاں بھی درد ہوئے تھے، آرتھوپیڈک کو چاہیے۔ سنیے برکت کی بات ہے، ان سارے آرتھوپیڈک، ہارٹ سرجن، ہارٹ فزیشنز کو کس نے بنایا ہے؟ وہ خود کتنا بڑا ڈاکٹر ہے، تو آپ کتنا بڑا ڈاکٹر ہے، ہلیلویا۔ اس نے پہلا آپریشن خود کیا، پھر شادی کی سیرمنی بھی خود کی، پھر ان کے لیے لنگیوں کا جو سسٹم تھا ختم کیا اور کرتا سسٹم ان کو دیا۔ اب یہ چمڑا کہاں سے آیا؟ چمڑا کہاں سے آیا؟ میں پہلی چیزیں آپ کو سکھا رہا ہوں، چمڑا کدھر آ گیا؟ سنیے برکت کی بات ہے، یقیناً کسی جانور کو اپنی جان آدم اور حوا کا ننگ ڈھانپنے کے لیے دینی پڑی۔ یقیناً ایک چمڑا کدھر آیا نہیں آیا، خدا نے کہا چمڑا باندھے تو چمڑا آ گیا۔ یہ یقیناً کسی جانور کی کھال کا چمڑا تھا، اور یاد رکھیے تب سے عدن کے اندر سے یہ قانون بن گیا کہ آدم کا ننگ ڈھانپنے کے لیے کسی جانور کو اپنی جان دینی پڑے گی، یعنی کہ کفارہ دینے کے لیے کسی کا خون بہایا جائے گا۔ وہ کوئی نہ کوئی جانور ہوگا جس کا خون بہا کر آدم کے گناہوں، آدم کے ننگ پر پردہ ڈالا جائے گا۔ آگے چلیے، آدم اور حوا کو جب عدن سے باہر نکال دیا گیا تو خدا نے 2 بیٹے دیے، کیا نام تھے؟ ہاں جی، بڑا بیٹا کون تھا؟
बड़ा बेटा कौन था? कायन। कायन नहीं, कायन। छोटा बेटा कौन था? हाबिल। बड़ा बेटा जो था वो किसान बन गया, खेत में काम करना शुरू कर दिया। छोटा बेटा भेड़ बकरियां चराने वाला चरवाहा बन गया। अब मैं एक और गलतफहमी आपकी दूर करना चाहता हूं। यहां पर अक्सर औकात ये कुछ हम तकलीफ जो फिल्में बनी हुई है, हम ये देखते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट कुछ गलत है। हम समझते हैं, और कई को संडे स्कूल की बुक्स में मैंने ये पढ़ा है कि लिखा है कि जी कायन जो है वो बुरा हदिया लेकर आया। कायन बुरा हदिया नहीं लेके आया। आइए जरा जल्दी से चलते हैं और देखते हैं दोनों के हदियों के ताल्लुक से जरा कि क्या। चौथे बाब में आइए जरा, चौथे बाब की पहली आयत से पढ़ते हैं। और आदम अपनी बीवी हवा के पास गया और वो हमला हुई और उसके कायन पैदा हुआ। तब उसने कहा मुझे खुदावंद से एक मर्द मिला। फिर कायन का भाई हाबिल पैदा हुआ और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा और कायन किसान था। चंद रोज के बाद, गौर से बात सुनिएगा, चंद रोज के बाद यूं हुआ कि कायन अपने खेत के फल का हदिया खुदा उनके वास्ते लाया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावंद ने हाबिल को और उसके हदिया को मंजूर किया। अब यहाँ पर कहीं लिखा है कि कायन बुरा हदिया लेकर आया? नो, कायन हदिया दुरुस्त लाया था लेकिन खुदा के कानून के मुताबिक नहीं लाया था। दोनों खुदा के हजूर कुर्बानी चढ़ाने आए थे। इसका मतलब है दोनों को कफारे की जरूरत थी, दोनों को खुदा की कुर्बत की जरूरत थी, दोनों को खुदा की नजदीकी की जरूरत थी और इसके साथ बढ़ाते हुए दोनों को माफी की जरूरत थी। दोनों इसी ख्याल से लेकर आए थे, लेकिन छोटा भेड़ बकरियों को लेकर आया खुदा के कानून के मुताबिक। बड़ा चाहता तो अच्छा हदिया लेकर आ सकता था खुदा के कानून के मुताबिक, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा जो मेरे पास है मैं वही ले जाता हूं। लेकिन कानून तो अदन में बन चुका था कि कुर्बानी में जब तक ब्लड शामिल नहीं होगा तब तक कुर्बानी कबूल नहीं होगी। कानून तो अदन में बन चुका था कि नक ढांपने के लिए किसी को जान देनी पड़ेगी, कफारा के लिए किसी को अपना ब्लड देना पड़ेगा। लेकिन यहां पर कायन ने गलती ये की, कायन अपनी पैदावार का खेत का अच्छा हिस्सा लेकर पहुंच गया और हाबिल खुदा के कानून के मुताबिक भेड़ बकरियां यानी कि खून मिली कुर्बानी लेकर गया और खुदा को पसंद आया हाबिल और उसकी कुर्बानी, क्योंकि वो कानून के मुताबिक। आज हम कानून तोड़ते हैं, बहुत सारी चीजों में कानून तोड़ते हैं। खुदा जो कहता है वो नहीं करते। हम अपनी मर्जी से खुदा को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुदा अपने कवानीन का बड़ा पक्का है। अब हाबिल बिल्कुल दुरुस्त कुर्बानी लेकर खुदा की हुजूरी में पहुंचा और खुदा ने उसकी कुर्बानी को भी कबूल किया और उसे भी कबूल किया। क्या हुआ? यहां पर कफारा वही जैसे अदन में कफारा दिया गया और एक जानवर ज़िबा किया गया, ठीक उसी तरह कायन और हाबिल की कुर्बानी में फर्क यह है कि हाबिल की कुर्बानी में वैसा ही एक बर्रा खुदा के हुजूर ज़िबा किया गया कुर्बानी के तौर पर, ताकि खुदा की कुर्बत को रिसीव किया जाए। हमें भी खुदा की कुर्बत की जरूरत है, लेकिन गुनाह हमारी जिंदगियों के अंदर दबका बैठा है। कलाम मुकद्दस में बड़ी अच्छी बात लिखी है, आइए जरा जल्दी से देखें। पैदाइश चौथे बाब की 7वीं आयत देखिए। खुदा कायन को कह रहा है, अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजा पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। ये मेरे पर आपके साथ भी खुदा यही बात कर रहा है कि तू उस पर गालिब आ। तू कंट्रोल कर अपने गुस्से पर, अपने एहसासात पर, अपनी जेलस
पहुंचा, इसलिए तेरी कुर्बानी रद्द कर दी गई है। लेकिन तू अब गुस्से में ना, अपने आप को कंट्रोल कर। अक्सर मैं ये बात कहने से चुकता नहीं हूं कि गुस्से में अक्सर हमारा एक बड़ा डायलॉग होता है, जिस पर गुस्सा हम कर रहे होते हैं ना, हम उसे पता क्या कहते हैं? तू पागल हो गया। क्या कहते हैं? बोले बोले बोले, डरते क्यों? क्यों हो गया? तो मैं कहता पागल दूसरा नहीं होता, पागल वो आप हो गया, क्योंकि उसके अंदर नेगेटिव सोच चल रही होती है, उसकी थिंकिंग हर चीज के लिए नेगेटिव होती है। कायम भी उस वक्त नेगेटिव सोच रहा था, देखा यार बस जो मैं सोच रहा हूं वो दुरुस्त है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि कफारा का कानून अदब में जो बना है वही एप्लीकेबल है, वही हमारी जिंदगियों में रहेगा। अगर कोई अपने आप को कहता है कि मैं गुनाहगार नहीं हूं, तो कलाम के 3 वाले अपने पास नोट फरमा लीजिएगा। कलाम इस बात पर बड़ा क्लियर तालीम देता है कि इंसान गुनाहगार है, इंसान की जिंदगी के अंदर गुनाह है। रोमियो 3 बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से क्या हो गया? महरूम हो गया। तो मैंने पहले आपको क्या कहा, गुनाह हमारी जिंदगी के अंदर से छीनता है। और रोमियो के अंदर पौलुस रसूल लिखते हुए कहता है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। इसका मतलब है गुनाह जिंदगी के अंदर आया और खुदा का जलाल जिंदगी के अंदर से चला गया, निकल गया। लेकिन इसके आगे बड़ी तसल्ली है, इसके आगे बड़ी तसल्ली है। हमें यीशु मसीह के ब्लड की खुशखबरी दी गई है, यीशु मसीह के कफारा की खुशखबरी दी गई है कि इस गुनाह पर गालिब आने के लिए यीशु मसीह के ब्लड की आज जरूरत है। एक और वाला मैंने अपने पास देखिए, वाइस 7वां बाब और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जमीन पर कोई ऐसा रास्तबाज इंसान नहीं कि नेकी ही करे और खता। कफारा को समझने के लिए गुनाह की संगीनी को समझिए। गुनाह एक ऐसी फितरत है, ये इंसान के अंदर है, और जब तक ये अंदर है इंसान को कफारा की जरूरत पड़नी ही पड़नी है। यशायाह 59 बाब उसकी 2री आयत में लिखा है, तुम्हारी बद किरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान में जुदाई कर दी। क्या हुआ? या तो आप सुन नहीं रहे तो यहां भुगतने थे। क्या हो गया? तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान में जुदाई बढ़ गई है। दरमियान में अब कौन आ गया है? बद किरदारी। तुम्हारी बद किरदारी की वजह से तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान में फासला पड़ गया, जुदाई पड़ गई है। अब वो दूर दूर हो गए, लेकिन खुदा की मोहब्बत कम नहीं हुई। बोले हालेलुया। ना अदम के अंदर, ना कायम के दौर में, ना यशायाह के दौर में, और ना आज के दौर में खुदा तब भी इंसान से मोहब्बत करता था। और मैंने आगे आपको एक मिसाल दी है, जिस तरह हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं लेकिन उनकी नजासत से, उनकी गंदगी से प्यार नहीं करते, ठीक उसी तरह जोर से भर जाइएगा, हमारा खुदा गुनाहगार से मोहब्बत करता है लेकिन गुनाह को देख भी नहीं सकता। ये खुदा की मोहब्बत नहीं और क्या है? वो गुनाहगार से मोहब्बत करता है लेकिन गुनाह को नहीं देख सकता, गुनाह उसके सामने टिक नहीं सकता। सो ये कानून फिर आगे चला। जैसे हाबिल को खुदा ने कबूल किया, उसकी कुर्बानी को कबूल किया, आगे चलकर बनी इस्राएल को 5 कुर्बानियां दी गई। कोई नाम बता सकते? कोई याद है? कोई 1 2 4 कोई आती हो? बनी इस्राएल जो कुर्बानियां चढ़ाते थे, किसी को? एनीबॉडी? सुनिए, अब सुनेंगे नहीं, मेरे पीछे बोल रहे आप। 5 कुर्बानियां थी। कितनी थी जी? पहली थी सोख्तरी कुर्बानी। अब वो ऊंची ऊंची बोलेंगे क्योंकि आपने बताया नहीं। क्या जी? सोख्तरी कुर्बानी, नजर की कुर्बानी। अभी भी सारा नहीं बोल रहे।
سلامتی کا ذبیحہ. یار 4-5 لوگ بس بول رہے ہیں، نماز نہیں کہیں اور سے آ رہی. خطا کی قربانی. اچھا اب آپ نہیں بولیں گے. خطا کی قربانی. اپنی دی قربانی. سنتے پلتے امی دی قربانی، ابو دی قربانی یاد رہتی ہے، خدا دیا 5 قربانی ہم یاد رہتی ہے. سنیے دوبارہ سے بولیں گے. سوخت کی قربانی، نظر کی قربانی، سلامتی کا ذبیحہ، خطا کی قربانی، جرم کی قربانی. یہ 5 قربانیاں بنی اسرائیل وقتاً فوقتاً پورے سال میں خدا کے حضور میں پیش کرتے تھے. اور وجہ کیا تھی؟ گناہ پر پردہ پڑ جائے. ہاں جی کیا ہو جائے؟ گناہ پر پردہ پڑ جائے، گناہ مٹ جائے. یہ کفارہ کا زبردست ایک انتظام ہے جو وقتی ہے. خدا کی طرف سے بنی اسرائیل کو پاکیزگی میں لے کر جانے کا ایک عکس ہے. قربانی دو، جرم کی قربانی دو، نظر کی قربانی دو، سلامتی کا ذبیحہ چڑھاؤ. اور ان ساری قربانیوں میں جانور ذبح کیے جاتے تھے، کیونکہ جو قربانی بلڈ کے بغیر تھی وہ قابل قبول نہیں تھی. یہ تجربہ قائن اور ہابیل کے درمیان میں ہو چکا. بغیر بلڈ کے کفارہ نہیں، بغیر بلڈ کے ننگ ڈھاپا نہیں جانا، ذلت ختم نہیں ہونی، بے عزتی ختم نہیں ہونی. کیونکہ گناہ کی دیر یہ ساری چیزیں اس کے لیے بلڈ کی ضرورت ہے. اس لیے بنی اسرائیل 5 قسم کی قربانیاں خدا کی حضوری میں چڑھاتے تھے تاکہ ڈھانپ دیا جائے، چھپا دیا جائے، پردہ ڈال دیا جائے. لیکن کیا ہوتا تھا؟ سال بسال انہیں یہ قربانیاں دوبارہ چڑھانی پڑتی تھی. سال بسال انہیں ان کے گناہ یاد دلائے جاتے تھے اور وہ دوبارہ خدا کے حضور میں پہنچ جاتے تھے تاکہ اپنے گناہ معاف کروائے. عزیزو، میرے اور آپ کے لیے خدا کی حضوری میں ایک زبردست انتظام اور اعلان کیا گیا. میں نے آگے آپ کو بتایا عدن کے اندر خدا نے سلویشن کا جو پروگرام ہے اس کا اعلان کیا. اور خدا نے کیا کہا؟ میں کیا کروں گا؟ عورت کی نسل اور ابلیس کی نسل. اسے تیری کہا گیا، تیری نسل اور ان کے درمیان میں عداوت، فائٹ ہوگی، دشمنی ہوگی. ان کے درمیان میں کبھی ایکا نہیں ہوگا، یہ ایک دوسرے کے خلاف ہوگے. اور پھر باری آئے گی عورت کی نسل کی. نسل تو بچہ مرد کی ہوتی ہے نا. نام کیا آگے کیا آتا ہے؟ بلد. بلدیت آتی ہے. کدھے امید نہ آئے خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے عورت کی نسل سے ایک بچوں گا. میرے بڑے سورما آئیں گے جو مرد کی نسل سے ہوں گے. وہ کوشش کریں گے لیکن ایک عورت کی نسل سے آئے گا جو تیرے سر کو کچلے گا. ایک آئے گا جو تجھے فنا کر دے گا، جو تجھے برباد کر کے رکھ دے گا، جو تیرے انتظامات کو برباد کر کے رکھ دے گا، جو کفارہ کے کام کو پورا کرے گا. عزیزو، یسوع کے اس بڑے انتظام کو اپنی زندگی میں رکھ لیجیے. ابلیس سے ہم بڑا ڈرتے ہیں، ہے نا؟ بڑا ڈرتا، کم ڈرتے ہیں. کلام میں ایک بڑی اچھی پطرس رسول کے ایک خط میں ایک آیت لکھی ہوئی ہے کہ ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے کہ کس کو؟ ہائے ہائے. سوچئے ہم اسی آیت پر ٹکے اس کو پلوان مانتے ہیں. لیکن کبھی غور کیا اس آیت پر؟ کبھی میرے بھائیوں نے
میری بہنوں نے کبھی غور کرنے کی کوشش کی ہے کہ لکھا ہے وہ شیر ببر کی طرح، شیر ببر کی طرح، اس کا مطلب ہے وہ شیر ببر نہیں ہے، وہ شیر ببر کی طرح دھاڑتا ہے۔ اس نے شیر ببر کو دھاڑتے ہوئے دیکھ لیا ہے، اس نے شیر ببر کو دھاڑتے ہوئے سن لیا ہے، اور وہ کاپی کرتا ہے، وہ نقل کرتا ہے، اور وہ اصل شیر ببر کی دھاڑ کو آپ کے گھروں کے سامنے آ کر لگاتا ہے، اور آپ ڈر کر کمروں کے اندر بھاگ جاتے ہیں۔ وہ آپ کے سر میں آ جاتا ہے، وہ سر میں دھاڑتا ہے، آپ دوسرے کمرے میں جاتے ہیں، پھر وہ آپ کے کمروں میں جاتا ہے اور آپ باہر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ نقلی ہے۔ عزیزوں، آج ذرا دلیری کو اپنی زندگی میں رکھ لیجئے گا۔ آج خوشی کی خبر یہ ہے کہ اس نے اصل شیر کو دیکھ لیا ہے۔ آپ اصل شیر کو جانتے نہیں ہیں، وہ اصل کو جانتا ہے۔ آپ نقل سے ڈر ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ اصل کو جانتا ہے، اور وہ اصل کوئی اور نہیں ہے، وہ وہی ہے جو صلیب پر کہتا ہے تمام ہوا، اور ابلیس کا سارا حکومت کا سسٹم الٹ جاتا ہے، اور اس کا سارا اختیار اس سے چھن جاتا ہے۔ وہ یسوع مسیح ناصری ہے، وہ یہودا کا ببر ہے، اور اس نے ببر کو دھاڑتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ میرے عزیز بھائی، آپ اور میں کیوں اس نقلی سے ڈرتے ہیں، اس نقلی کی دھاڑ سے ڈرتے ہیں؟ میرے عزیز بھائی، آئیے اصلی کی دھاڑ کو پہچانیں، جس کے گھر کے اندر، جس کی زندگی کے اندر اصل شیر ببر یہودا کا ببر ہوگا، وہ دلیر ہوگا۔ اور استثناء 28 باب کے اندر لکھا ہے وہ آئیں گے تو ایک ہی راستے سے، میں ان ایک ہی راستے سے آنے والے لوگوں کو کیا آپ کے سامنے ڈسکرائب کرتا ہوں، سن لیجئے۔ میں کہتا ہوں بیماریاں، قرض، لڑائیاں، نفرتیں، حسد، جھگڑے، اور آپ سے دکھ رکھنے والے لوگ ایک مٹھ، ایک جٹ ہو کر ایک ہی راستہ سے آپ کے گھر پر، آپ کے بزنس پر، آپ کی زندگی پر حملہ تو کریں گے، آئیں گے تو وہ ایک ہی راستے سے، لیکن آگے یہودا کا ببر ہوگا، وہ سات راستوں سے ہو کر بھاگیں گے، کیونکہ وہ ایک جو ہے اس نے ہمیں خون سے خرید لیا ہے۔ وہ بلند آواز سے کہے ہاللویا، اس نے ہمیں خون سے خرید لیا ہے، اس نے صلیب پر اپنی جان دی ہے، اور وہ جو بھیڑوں اور بکروں اور اونٹوں اور پتہ نہیں کس کس کی قربانیاں دے کر خوش ہوتے، اور سال ہر سال وہ دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتے تھے، لیکن یسوع مسیح ناصری نے میرے اور آپ کے لیے خدا کی محبت کا جو بیان ہے اسے پورا کیا، اور لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، کیونکہ اس کے گناہوں پر پردہ پڑ جائے گا۔ وہ گندا ہے، وہ زناکار ہے، وہ بڑا لالچی ہے، اس کے اندر خدا کی نافرمانیاں ہے، لیکن جس دن وہ یسوع جو اصل سے ذبح کیا ہوا بن رہا ہے اس کے بلڈ میں نہا لے گا، اس کے بلڈ میں چھپ جائے گا، اس کے سارے ماضی کے گناہ دھل جائیں گے، اور وہ نیا ہو کر یسوع کی بادشاہی میں داخل ہوگا۔ یہ وہی کفارہ ہے، یہ وہی کفارہ دینے والا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے وہ جو بکروں بچڑوں کی قربانیاں تھی انہیں ختم کر کے یسوع مسیح نے ایک ہی اصلی کفارہ، ابدی کفارہ دے دیا ہے۔ ایک ہی دفعہ میرے اور آپ کے لیے اپنی جان صلیب پر دے دی ہے۔ یاد رکھیے، انسان نے بڑی کوشش کی کہ اپنے گناہوں کا کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ دے، اپنے گناہوں کو سے بچنے کا کوئی حل ڈھونڈ لے، لیکن کوئی حل نہیں ملا، کیونکہ گناہگار کو بچا ہی سکتا ہے۔ اور ابلیس کے اندر ایک بڑی خاصیت ہے، ابلیس ہمیشہ بھاگتا ہے اور پھر مارتا ہے۔ خدا مجھے کہتے ہیں نا، مارنے کے بعد بچے کو مارنا بڑا آسان ہوتا ہے، کم اب آئیے باقی سنیے ذرا، یہ بڑی مزے کی میرے پاس ایک تمثیل ہوتی ہے۔ یہ چھوٹا ہے، صحت میں بھی چھوٹا ہے، عمر میں بھی چھوٹا ہے، قد میں بھی چھوٹا ہے، لیکن اگر یہ مجھے باندھ لیتا ہے، میرے ہاتھ باندھ دیتا ہے، میرے پاؤں باندھ دیتا ہے، اور اس کے بعد یہ مجھے مارتا ہے،
तो मैं ऐसे कुछ कह सकता हूँ? मार के दिखा, दो दिन मारे, मार के दिखा, ला दे कोई बात, आस्था नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता इसको, क्योंकि भाई मेरे हाथ बंधे हैं। अब मैं आप भी बचा रहा हूं, तो मेरे फादर साहब इतना मेरे हाथ दे नजर खुलवा कर ये भी बचे हैं। मैं उन्होंने कहता भाई जी मुझे खोल दो, कहते मैं आते आप बच जाऊं, है ना? ये मुझे नहीं खोल सकते और मैं इनको नहीं खोल सकता, क्योंकि ये भी बंदे हैं, मैं भी बंदा हूं। फिर एक ऐसे की जरूरत है जो बंदा हुआ नहीं है, जो गुलाम हमें एक ऐसे की जरूरत है जो बंदा नहीं है, जो आजाद है। जो आजाद होगा वो बंधे हुए को खोलने की कुदरत रखता है। ठीक उसी तरह मैं और आप आज भी बंधे हुए हैं। अगर हम यीशु के ब्लड में छुपे हैं तो हालेलुया हम आजाद हैं, लेकिन अगर आप यीशु के ब्लड में छुपे नहीं हैं तो आज भी हम बंधे हुए हैं और इब्लीस हमें मार रहा है, मुक्के मार रहा है, वो हमें तरह तरह की परेशानियों में डालता है, वो हमारी जिंदगी को तबाह बर्बाद करता है। और वही काम जो अदन में उसने किया वो आज हमारी जिंदगियों में करता है, हमें नंगा करता है, हमें बेइज्जत करता है, हमें जलील करता है। कर्ज वाला बाहर आके बैठ जाता है कि न लेके जाना, पता है, पता मेरे घरों में होता है, वो बाहर आके बैठ जाता है, कहता बड़ा मुझे दोगे तो मैं जाऊंगा, लेकिन घर नहीं है तो मैं अभी बैठा हूं, मैं लेके जाऊंगा। वो जानता ही नहीं है, गली महल्ले वाले बंदे क्या बात है, तो पैसे लेने देना तो हम ईमान बेचते फिरते हैं, हम ईमान अपना बेच देते हैं। हम दुआएं करने वाले, हम बपतिस्मा याफ्ता, हम गैर ज़बानें बोलने वाले, जरा की बदबू आई नहीं, अपने पादरी उछाल के बदन कितने कितने लगे फिरते हैं। ये मेरा बड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस है। दरबारों में मत्थे टेकने, अपने आप को हम जलील करते हैं, और ये जलील कराने वाला आज भी भागा फिरता है। जैसा अदम ने उसने जलील कराया आदम और हवा को, हमें और हमारे घरानों को भी ऐसे ही जलील करता है। लेकिन अजीज भाई, अजीज बहन, अपनी परेशानियों को मत देखें, अपने गुनाहों की तरफ मत ध्यान दें। अगर ध्यान देना है तो एक की तरफ दीजिए जिसने खुदा होते हुए भी अपने आप को इंसान बना दिया, जिसने अपने आप को सलीब पर जड़ दिया, जिसने अपने हाथों और पांव पर कील ठकवा लिए, अपनी पसली में नेजा खा लिया, अपने सर पर कांटों का ताज रखवा लिया, अपने मुंह पर थकवा दिया, ताकि मुझे और आपको बार बार कुर्बानियां ना चढ़ानी पड़े, बार बार जानवरों को ज़िबा ना करना पड़े, बल्कि वो मेरे और आपकी खातिर एक ही दफा अपने आप को सलीब पर कुर्बान कर देता है, ताकि हम और हमारे घराने, हमारी जिंदगियां, हमारी आने वाली नस्लें निजात पाए। और वो निजात आज भी हमारी जिंदगी में अबदी कफारा का काम करती है। अगर हमारी जिंदगी में यीशु है तो हालेलुया, अगर नहीं है तो आज अपनी जिंदगियों में यीशु को लेकर जाइए और दुनिया की सारी जितनी नजास्तें हैं उससे अपनी जिंदगी को छुड़वाइए। आइए अपनी आंखें बंद करें और खुदावंद के हुजूर चंद लम्हों के लिए अपनी जिंदगी यीशु मसीह की हुजूरी में दीजिए। आइए अपनी जगह पर खड़े हो और अपनी आंखें बंद करें। सिर्फ 2 मिनट का सेशन अपनी जिंदगी पर गौर करें। क्या खुदावंद ने आज आपके लिए बोला है? क्या खुदा ने आज आपको अपने कलाम के वसीला से कुछ सिखाया है? अगर आज आपको खुदा बुला रहा है तो मेरे अजीज भाई, जादूगर का पीछा छोड़ दे, पीर परस्ती छोड़ दे इन सारे इब्लीस के कामों को और आजा यीशु के द्वारे, आजा यीशु के करीब।